بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 169، سورہ اسراء، آیت نمبر 76۔ یہ سورت کا گویا کہ تیسرا حصہ ہے۔ سورت کل 4 حصوں پر مشتمل تھی۔ پہلے حصے کے اندر مسئلہ توحید اور یہ مسئلہ ذکر کیا کہ انکار من التوحید یہ سبب عذاب ہے، یعنی شرک مستمرہ اور معصیت مستمرہ یہ عذاب کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور پھر بعد میں امور دافعہ للعذاب کو ذکر کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کچھ اوامر اور کچھ نواہی کی صورت میں۔ اس کے بعد 4 مسائل ذکر ہوئے، زجر بالشرک اور زجر بانکار القرآن، زجر بانکار رسول اور زجر بانکار الآخرت۔ 4 مسلسل زجرات 4 مسائل کے اوپر، مسائل توحید۔ اس کے بعد وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي طریقہ دعوت اور ان کے معجزات اور ہٹ درمیوں کا ذکر کہ وہ معجزات مطلوبہ مانگتے تھے۔ دوسرا حصہ صورت کا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ کے اندر ذکر تھا کہ معجزات کے ساتھ استہزاء اور مذاق یہ بھی سبب عذاب ہے۔ معجزات کے اندر آپ کے معراج کا ذکر تھا، اور اقوام سابقہ میں سے ناقے کا ذکر جو قوم سمود کے اوپر آیا تھا اس کا ذکر، اور اسی طرح شجرہ ملعونہ فی القرآن اس کا تذکرہ تھا، اور حضرت آدم کا واقعہ جو آیت من آیات اللہ وہ بھی معجزہ ہے۔ یہاں سے سورت کا تیسرا حصہ جس میں رسالت کا ذکر ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اخراج الرسول یہ بھی سبب عذاب ہے کہ جس قوم نے اللہ کے انبیاء کو نکالا ہے، ان کے خلاف سازشیں کی ہے، ان کی توہین کی ہے انبیاء کی، اہل حق کی، تو اس قوم کے اوپر عذاب آ کر رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو ملک سے نکالا، ہجرت پر مجبور کیا، صحابہ اکرام کو، مومنین کو، اور جب بھی ہر دور میں ایمان والوں کے اوپر ظلم اور ستم کیے گئے اور ان کو ملک سے نکالا حق مسئلے بیان کرنے پر، حق بولنے پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو نیست اور نابود کیا ہے۔ بلکہ سنت اللہ یہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہی رہا ہے کہ جس نے اہل حق کو ملک سے علاقے سے نکالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا، یعنی وہ قوم زیادہ تر دیر تک نہ ٹھہر سکی، اللہ کا قہر و عذاب ان پر ضرور آ کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل حق کو غلبہ آخر میں دیا ہے، تو اس کا ذکر ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یقیناً یہ مکے والے، یہ لوگ مشرکین، یہ آپ کے قدموں کو اکھیڑ دینا چاہتے ہیں ارض حرم مکہ سے، لِيُخْرِجُوكَ تاکہ یہ آپ کو نکالے منہا بیت اللہ سے، اور وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ تب تو یہ آپ کے بعد نہ ٹھہریں گے مگر بہت تھوڑا سا عرصہ۔ استفزاز کا معنی پیچھے گزر چکا ہے کہ قدم اکھیڑ دینا اور کسی طرح ان کو ڈرائیں اور پسلائیں اور یہاں سے نکالنا چاہیں، یعنی گویا کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ان کے منصوبے تھے، ان کی سنگینیوں کا ذکر ہے کہ وہ آپ کو ادھر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لا یلبثون خلافک، یا خلاف بمعنی خلفک ہے، نہ لا یلبثون وہ نہیں ٹھہریں گے، خلافک معنی بعدک، خلفک آپ کے پیچھے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا عرصہ، یعنی اگر انہوں نے آپ کو نکال دیا تو نتیجہ یہ رہے گا کہ یہ بھی مکہ کے اندر پھر نہیں ٹھہریں گے، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آپ علیہ السلام مکہ سے جب ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو 1 مہینہ
1 سال 6 مہینہ یعنی 17 مہینے تک۔ اس کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالی بدر میں لا کر ان کو عذاب دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا، بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور یقیناً یہ لوگ ڈراتے ہیں اور اکھیڑنا چاہتے ہیں آپ کے قدموں کو، من الارض مانا مکہ سے، یا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مانا کریں کہ آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں، من الارض مانا فی الارض زمین کے اندر، من بمانا فی کے ہے، یا من اپنے معنی میں ہے تو آپ کے قدم اکھیڑنا چاہتے ہیں۔ لِيُخْرِجُوكَ لام عاقبت ہے، نتیجہ اور انجام یہ رہے گا کہ یہ آپ کو نکال دیں گے منہا اس بیت اللہ سے اور حرم سے۔ وَإِذًا اس وقت جب آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور آپ کو نکالنا چاہیں گے تو لا يلبثون نہیں ٹھہریں گے، یہ خلاف کا معنی بعد کا یا خلف کا آپ کے پیچھے، اس کی اشارہ ہے بدر کی طرف، الا قلیلا مگر تھوڑا سا عرصہ، وہی 1.5 سال 17 مہینے کی عمر تھی۔ سنت من، یہ سنت منصوب ہے کا سنت کاف حرف جر کی وجہ سے، یعنی منصوب بنزع الخافض کہتے ہیں، اور عبارت یوں ہے یعذبون، ان کو سزا دی جائے گی، اور یہ سزا دینا سنت کا سنت یہ طریقہ ہے، من ان لوگوں کا قد ارسلنا کہ ہم نے بھیجا قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے انبیاء کو، پہلی قوموں کے اندر بھی ہم نے اپنے انبیاء بھیجے اور انہوں نے انبیاء کی توہین کی، تکذیب کی، اور آخر کار انبیاء کو ملک سے نکالنے پر مجبور کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہی رہا ہے کہ ان قوموں کو میں نے ہلاک کیا، تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد ان کو بھی سزا دی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر سنت معنی یہ طریقہ ہمارا، قد ارسلنا ان قوموں کے اندر، ان لوگوں میں کہ ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے اپنے انبیاء کو، وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا اور نہ پائیں گے آپ ہمارے طریقے کے اندر کوئی تبدیلی، تحویلاً معنی ہمارے طریقے اور راستے کو آپ بدلتا ہوا نہ پائیں گے، یہی طریقہ رہا ہے ہمارا کہ قوموں نے انبیاء کے ساتھ استہزاء کی تو ان کو سزا دی ہے۔ اب اس کے بعد جب اہل حق کو یا انبیاء کو نکالا جاتا ہے تو چند امور کا ذکر ہے، ان کو کہتے ہیں امور مصلحہ، یعنی ایسے آداب اور ایسے اصول جس کی وجہ سے داعی کو تسلی ملتی ہے اور اس کو اطمینان ملتا ہے، ایسی مشکلات صورت میں اس کی تسلی کے لیے چند امور کا ذکر ہے۔ پہلی بات اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی، اور نماز میں بھی خاص کر صبح کی نماز، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور پھر نماز میں فرائض نماز کے بعد نوافل کا ذکر ہے، ومن اللیل فتہجد بہ، اور نوافل میں بھی خاص کر رات کے آخری حصے کے جو نوافل ہے ان کا تذکرہ ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، کہ دعا کی پابندی ملک سے جاتے وقت اور آتے وقت، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ اسباب پر نظر نہ رہے بلکہ اللہ کی ذات پر توجہ رہے۔ تیسری بات وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ لوگوں سے نہ ڈرا جائے بلکہ مسئلہ حق کھل کر بیان کیا جائے، اور بھروسہ اور اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر رہے، مخلوق پر نہ رہے۔ ان الباطل کان زہوقا، یہ باطل ویسے ہی ظاہری طور پر اس کا زور اور دباؤ رہتا ہے، آخر کار اس کا انجام تباہی اور بربادی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھا جائے، یہ باطنی اور ظاہری تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اور علاج ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور انسان کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے، اور انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بنتا ہے۔ تو ان امور خمسہ، 5 یا 4 امور ہے، ان کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ، آپ نماز کا اہتمام کریں، لدلوک الشمس، سے سورج ڈھل جانے کے وقت، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرا چھا جانے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کی قرات کا بھی آپ اہتمام کریں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کی قرات کے وقت کان مشہودا، فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ یہاں لدلوک الشمس میں
لام جو ہے یہ لام وقتیہ ہے، اور دلوک معنی زوال کو کہتے ہیں، سورج کے ڈھل جانے کو۔ جیسے کہ 12 بجے کے بعد ظہر کا وقت ہوتا ہے اور سورج ڈھلتا ہے تو وہ وقت مراد ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کیجئے، نماز قائم کیجئے، وقت دلوک الشمس سے، سورج ڈھل جانے کے وقت سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے کے چھا جانے تک۔ غسق کا معنی انتہائی اندھیرا چھا جائے، تو اس میں گویا کہ 5 نمازوں کا ذکر ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء، یہ نمازیں ہیں۔ اور وقرآن الفجر کے اندر صبح کی نماز کی طرف اشارہ ہے کہ فجر وقرآن الفجر کا عطف ہے الصلاۃ کے اوپر، اقم الصلاۃ و اقم قرآن الفجر، کہ فجر اور قرآن بمعنی قرأت کے اور تلاوت کے ہے۔ معنی یہ ہے کہ فجر کی نماز کی جو قرأت اور تلاوت ہے اس کا بھی خوب اہتمام کریں۔ لفظ قرآن صلاۃ کے معنی میں بھی ہے، تو معنی یہ ہے اقیم الصلاۃ کہ عام نمازوں کا اہتمام کریں، وقرآن الفجر، اور صلاۃ الفجر خاص کر فجر کی نماز کا خوب اہتمام کریں۔ لدلوک الشمس میں بعض حضرات نے غروب شمس کا معنی لیا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، لیکن پہلا قول زیادہ راجح ہے، زوال کا وقت وہ عام اکثر صحابہ اکرام سے منقول ہے۔ اور قرآن الفجر میں ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ تو عام طور پر جب نماز کا حکم دیتا ہے تو اقیم الصلاۃ کا لفظ کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کے اندر کہیں کہیں ورکعی وسجدی یا ورکعو وسجدو کے الفاظ کے رکوع کرو، مراد ایک رکوع کا ذکر اور اس سے مراد پوری نماز ہے۔ ذکر اجزاء نماز کا ہوتا ہے لیکن مراد کل نماز ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں رکوع کا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت اور خصوصیت کی وجہ سے، کہ نماز کے اندر اہم جز تمام نماز مراد ہے لیکن اہم ترین جز جو ہے وہ رکوع ہے یا سجدہ ہے۔ یہاں قرآن الفجر میں قرأت کا ذکر ہے کہ صبح کی نماز میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، تشہد ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن قرأت جو ہے نماز صبح کی وہ ایک اہم جز ہے۔ اس لیے قرآن الفجر کہہ کر اشارہ کیا کہ صبح کی نماز کے اندر قرأت طویل کی جائے اور لمبی قرأت پڑھی جائے، چونکہ ایک تنہائی کا وقت ہے اور ایک سکون کا وقت ہے، اور رات ختم انسان آرام کرنے کے بعد تاکہ دل جمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوب سامنے تعلق بنایا جائے اور قرأت کی جائے، اور قرأت سے اللہ تعالیٰ کا تعلق بنتا ہے انسان کے ساتھ۔ تو اس لیے قرآن الفجر میں نماز فجر کے قرأت کا ذکر اس لیے کیا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کی قرأت اور تلاوت کے وقت کان مشہودا، یہ حاضری کا وقت ہے، فرشتے اس میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ عصر کے وقت بھی تبدیلی ہوتی ہے اور صبح کے وقت تو فرشتوں کے آنے جانے کا وقت ہے، اور فرشتے اس میں ڈپٹیاں تبدیل ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں خوب قرأت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب آہوزاری اور عاجزی کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جلدی جلدی میں چھوٹی صورتیں پڑھے، 3-4 آیتیں، اور نماز ختم کر دی جائے، بلکہ طویل قرأت کی جائے، اور صورت مفصلات یا مطولات جو ہے صورتوں کو پڑھا جائے، رکوع 2 رکوع 3 رکوع تک۔